تستمر السلسلة في السيرة المؤصلة في السيرة المؤصلة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. غزوات النبی سیریز کی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم یہ بات کر چکے کہ غزوہ احزاب کے کیا واقعات تھے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کڑی آزمائش سے نکالا اور انہیں فتح یاب کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ذکر کر چکے کہ اس جنگ کے دوران منافقین اور یہود کا کیا کردار رہا. تو یہود کے کردار کے حوالے سے ہی اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے، جو کہ غزوہ بنی قریظہ کہلاتا ہے. پچھلی قسط میں ہم یہ بات کر چکے کہ بنو نضیر کا سردار حیی بن اخطب جو کہ خیبر میں آباد تھا، اور یہ جنگ کا سارا الاؤ اسی نے ہی بھڑکایا تھا. اب جب اس نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں نے اس طرح خندق کھود دی ہے تو یہ اب اس کے لیے بھی حیران کن بات تھی، اور وہ اب اس پریشانی میں تھا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر سے یا مدینہ میں سے جو ہے وہ مشرکین کی مدد کی جائے تاکہ اس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ شکست کھا جائیں اور یہ لشکر جو میں نے اکٹھے کیے ہیں یہ فتح یاب ہو جائے. تو مدینہ کے اندر اب موجود واحد یہودی قبیلے بنو قریظہ والوں کے ہاں پہنچا، اور بنو قریظہ کا چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امن کا معاہدہ تھا، جو کہ باقی دو قبائل کے ساتھ بھی رہا، لیکن بنو قینقاع اور بنو نضیر نے جب اس کی مخالفت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قبائل کو مدینہ سے نکال دیا تھا. اب پیچھے جو قبیلہ بچا یہ بنو قریظہ تھا، اور بنو قریظہ قبیلہ عمومی طور پہ باقی دو قبائل کی نسبت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں پیچھے تھا، اسی لیے ابھی تک وہ مدینہ میں موجود تھے. بنو قینقاع کے خلاف جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، بنو قریظہ نے اس وقت بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، اور جب بنو نضیر کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا تو اس وقت بھی بنو قریظہ بالکل الگ تھلگ رہے، جبکہ اصلاً بنو قریظہ اور بنو نضیر آپس میں رشتہ دار قبائل تھے، اور یہ دونوں مل کے بنو دریہ کہلاتے تھے. اور بنو قریظہ بھی ان قبائل میں سے تھے جو کہ شام سے یثرب کی جانب عرب میں آ کے منتقل ہوئے تھے تاکہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظہور ہونا ہے اس کی تیاری کر سکے. لیکن یہ باقی دو قبائل کی نسبت مدینہ کے اندر لیٹ پہنچے، اور اسلام کی آمد سے تقریباً 2 صدیاں قبل، یعنی کہ 5ویں صدی عیسوی کے ابتدا میں یہ لوگ مدینہ میں آئے. اور سبب وہی تھا کہ اہل روم نے یہود کے خلاف جب قتل عام کیا تو یہ اپنی جان بچاتے ہوئے یہاں پہ آ کے قیام پذیر ہو گئے. اور یہاں پہ آ کے یہ محنتی لوگ تھے، اور انہوں نے محنت کر کے یہاں پہ کھجوروں کے باغات بنائے، اور اسی طرح جو ہے وہ زرعی اجناس کو اگانے کا سلسلہ شروع کیا. اور یہ لوگ اپنا تعلق یا اپنا نسب نامہ پیغمبر جناب ہارون بن عمران جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے ان کے ساتھ جا ملاتے تھے کہ ہم ان کی نسل میں سے ہیں. اس لیے یہ اپنے آپ کو کچھ برتر بھی سمجھتے تھے کہ ہم باقی عربوں کے مقابلے میں زیادہ افضل اور برتر ہیں. ان کی رہائش مدینہ کے جنوب کی جانب وادی مہروز اور اس کے آس پاس تھی، اور یہ علاقہ باقی مدینہ کے مقابلے میں زیادہ زرخیز تھا. اور ان کا محل وقوع کچھ اس قسم کا تھا کہ ان کے قریب ہی ایک سائڈ پہ بنو قینقاع کی رہائشیں تھیں، دوسری طرف بنو نضیر کی تھیں. اب جب ان کو نکال دیا گیا تو اب یہ واحد قبیلہ وہاں پہ موجود تھا، اور ان کا جو ایک برادرانہ تعلق تھا وہ انصار میں سے اوس قبیلے کے ساتھ تھا. بنو نضیر اور بنو قینقاع کا تعلق اور زیادہ دوستی خزرج کے ساتھ تھی، جبکہ ان کا زیادہ تعلق جو ہے وہ اوس قبیلے کے ساتھ تھا. اور جب زمانہ جاہلیت یعنی کہ اسلام کی آمد سے قبل انصار کے دونوں قبائل اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں تو یہ قبائل یہود کے بھی آپس میں تقسیم تھے. 2 قبیلے خزرج کے ساتھ تھے جبکہ یہ لوگ اوس کے ساتھ تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اسلحہ سازی میں طاق تھے، تلواریں، نیزے، کمانیں، زریں یہ بنانے میں ماہر تھے. یہ چونکہ اوس کے حلیف تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے شمال مغرب میں اوس قبیلہ بڑی تعداد میں موجود تھا، شمال مشرق میں سیدنا سعد بن معاذ کا قبیلہ بنو عبد الاشہل موجود تھا، اور ان کے مشرقی جانب حرہ شرقیہ جسے حرہ واقم بھی کہا جاتا ہے وہ موجود تھا.
اور ان لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے اپنے قلعے بھی تعمیر کیے ہوئے تھے جہاں پہ انہوں نے اپنے زرعی اجناس اور اسلحہ بھی سٹور کیا ہوا تھا اور بڑے آسانی سے ادھر کئی دن رہ سکتے تھے۔ اب جب حیی بن اخطب ان کے پاس پہنچا اور ان کو بدعہدی پہ آمادہ کیا، جیسا کہ ہم پچھلی قسط میں بات کر چکے، تو ان کا سردار کعب بن اسد قرظی آخر کار جب اس نے بہت زیادہ واسطے دیے تو تیار ہو گیا اور اس نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کر دی، اور مسلمانوں کا وفد جب ان کے ہاں پہنچا تو ان لوگوں نے انہیں برا بھلا کہا، انہیں گالیاں دی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے فارغ ہو کے مدینہ میں واپس پہنچے، اور اسی دن ظہر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہتھیار اتار کے غسل کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ نے ہتھیار رکھ دیے ہیں، جبکہ فرشتوں نے ابھی تک اپنے ہتھیار نہیں اتارے۔ میں ابھی قریش مکہ اور ان کے حامیوں کا تعاقب کر کے واپس پہنچا ہوں، اور ابھی میرے ساتھ فرشتوں کی جماعت موجود ہے، اور ہم بنو قریظہ والوں کے ہاں جا رہے ہیں تاکہ ہم ان کے قلعوں میں زلزلہ پیدا کریں اور ان کے دلوں میں رعب اور دبدبہ قائم کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ اعلان کیا کہ جو بھی سمع و طاعہ پہ موجود ہے وہ فوری ہمارے ساتھ چلے، اور آپ نے حکم دیا کہ عصر کی نماز سب لوگ وہاں پہ ادا کریں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پہ روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ جو فوری طور پہ صحابہ روانہ ہوئے ان میں آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا تھمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا زبیر بن العوام اور باقی صحابہ کرام موجود تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ٹولیوں کی شکل میں پہنچتے رہے۔ اب کئیوں کو رستے میں عصر کی نماز مل گئی، اب ان کا آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ ہم عصر کی نماز یہاں پہ ادا کریں یا پھر جو ہے وہ اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق ادا کریں۔ تو کچھ نے اجتہاد کیا اور رستے میں ادا کر لی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کا مطلب یہ تھا کہ فوری طور پہ پہنچنا ہے، جبکہ باقیوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نبوت ہیں، وہی آپ کے پاس پہنچتی ہے، تو اس لیے ہم نماز وہیں پہ ادا کریں گے، یہ شرعی امر ہے۔ تو جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچے تو آپ نے دونوں گروہوں کو کچھ بھی نہیں کہا، اور دونوں کو کہا کہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے۔ اب 3000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ادھر پہنچ چکے تھے، اور ان کے ساتھ 30 گھوڑے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ رکے وہ کنواں تھا جس کا نام آنا تھا، اس کنویں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہوئے، اور آپ نے کچھ صحابہ کرام کو آگے بھیجا، تو ان صحابہ کرام پہ بھی بنو قریظہ والوں نے گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مزید مصالحت کا پیغام بھیجنے کی کوشش کی، اور آپ نے ان کے حلیف ابو لبابہ بن عبد المنذر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ان کے حلیف تھے اور جن کے باغات اور زمین وہاں پہ ہی تھی، ان کو بھیجا۔ ابو لبابہ جب ان کے ہاں پہنچے تو وہ لوگ جو ہیں وہ پریشانی سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ محمد ہمارے ساتھ کیا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو لبابہ نے جو ہے اب بات بتانا بھی نہ چاہی، لیکن اشارہ کر دیا گردن اور حلق کی طرف کہ یہ تمہاری گردنیں کاٹ دی جائیں گی۔ اب جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوری طور پہ وہاں سے پلٹے اور وہاں سے سیدھا مسجد نبی میں تشریف لے آئے، اور اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر لی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار کرتے رہے، جب کافی دیر تک وہ نہ آئے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ ابو لبابہ کہاں گئے، تو آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح ابو لبابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبی میں باندھ لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہنے لگے کہ اگر میرے پاس آتا تو میں ضرور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا، لیکن اب اس نے خود فیصلہ کر لیا ہے تو اب اس کا فیصلہ اللہ کے ہاں سے ہی ہوگا۔ تو بہرحال یہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 دن وہاں پہ بندے رہے، اور 6 دن کے بعد جو ہے وہی نازل ہوئی، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حجرے سے چھت پہ چڑھ کے ان کو خوشخبری دی، اور ان کو رسی کھولنا چاہی تو کہنے لگے کہ میں اللہ کے نبی خود آ کے کھولیں گے تو میں یہ رسی کھولوں گا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی رسی آ کے کھولی تو وہ آزاد ہوئے۔ تو یہ ان کا ایک تذکرہ تھا درمیان میں۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آگے بڑھنا چاہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی اور سیدنا زبیر بن العوام کو قیادت سونپی، یہ لوگ آگے روانہ ہوئے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے میں تھے، اور انہوں نے بڑے جوش سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو احد میں حمزہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ کے ساتھ کیا تھا۔ سیدنا علی کی یہ پکار اور یہ الفاظ سن کے وہ لوگ ڈر گئے، اگرچہ ان کے پاس جو ہے وہ اچھی خاصی تعداد میں اسلحہ اور اجناس موجود تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی تقریباً 700 کے قریب نفر تھے جو کہ لڑ سکتے تھے، اور ان کی ٹوٹل آبادی 1000 سے زائد تھی۔ تو اب
انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے ساتھ مصالحت کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کا جو سردار تھا کعب بن اسد، اس نے اپنی قوم پہ 3 چیزیں پیش کی۔ اس نے کہا کہ 3 کام کر لو تو ہماری کوئی جو ہے وہ خلاصی ہو سکتی ہے۔ پہلا یہ کہ اسلام قبول کر لو، اور ہمیں معلوم ہو چکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو اسلام قبول کر لیں گے تو ہم امن و امان پا لیں گے۔ تو سب لوگوں نے اس بات کو رد کر دیا۔ اس نے کہا دوسرا پھر یہ ہے کہ ہم لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، تو جو وہ ہمارے ساتھ کرنا چاہیں تو کر لیں۔ تو سب لوگ کہنے لگے کہ نہیں، ہم تو بڑے جنگجو لوگ ہیں، تو یہ مطالبہ بھی رد کر دیا۔ تو انہوں نے تیسرا مطالبہ، کعب بن اسد نے یہ کہا کہ تیسرا کام یہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ ہفتے کے دن، جب مسلمان یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ لڑیں گے نہیں، کیونکہ بنو اسرائیل کو یہ لڑائی منع تھی، اس دن ان کا مقدس دن تھا یہود کے لیے، تو اس دن ہم مسلمانوں پہ ایک دم سے حملہ آور ہو جائیں گے اور مسلمان گھبرا جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے بزدلی کی وجہ سے یہ کام بھی جو ہے وہ قبول نہ کیا، اور تینوں مطالبات جو ہے وہ رد کر دیے۔ تو کعب بن اسد قرظی، جو گرچہ بڑا جہاں دیدہ آدمی تھا، تو اس نے پہچان لیا کہ اب موت قریب ہے، تو کہنے لگا کہ میں نے تم میں سے کسی ایک کو بھی کبھی عقل کی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ اس کا ایک اندرونی غصہ تھا جو اس موقع پہ ظاہر ہوا۔ تو اب جب محاصرہ بڑھتا گیا اور 25 دن ہو گئے، تو آہستہ آہستہ اللہ نے ان کے دلوں پہ رعب ڈالا اور وہ لوگ گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ ہم مصالحت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اگر کیا ہی بہتر ہو کہ آپ ہمارے ساتھ مصالحت کے لیے ہمارے حلیف کو ہمارے پاس بلائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ سعد بن معاذ کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو سعد بن معاذ زخمی تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو گدھے پہ بٹھا کے لایا جائے۔ تو سیدنا سعد بن معاذ کو لایا گیا، تو اللہ کے نبی نے انصار کو کہا کہ اٹھو، اپنے سردار کا احترام کرو۔ تو یہ اللہ کے نبی کا سیدنا سعد بن معاذ کے لیے اکرام تھا، اور لوگوں کو یہ سکھانا تھا کہ جو صاحب عزت ہو، جو کسی رتبے پہ ہو، تو اس کی جو جائز عزت ہے وہ کرنی چاہیے۔ اب سعد بن معاذ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہیں ہمارے درمیان ثالث بنانا چاہتے ہیں۔ تو سعد بن معاذ کہنے لگے کہ کیا اللہ کے نبی آپ بھی یہ فیصلہ تسلیم کریں گے جو میں کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں۔ یہود سے پوچھا کہ تم بھی تسلیم کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میرا تو فیصلہ یہ ہے کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایک نازک موقع پہ بددیانتی کی ہے، خیانت کی ہے، بدعہدی کی ہے، معاہدہ توڑا ہے، مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام اور لونڈی بنا دیا جائے۔ اب سعد بن معاذ کا یہ فیصلہ سن کے یہود جو ہے وہ مایوس ہو گئے۔ ان کو یہ تھا کہ سعد بن معاذ جو ہے ہمارے لیے بڑا اچھا فیصلہ کریں گے، کیونکہ جب سعد بن معاذ پہنچے تو ان کی عورتیں اور بچے سعد بن معاذ کو دہائیاں دینے لگے، رونے لگ گئے، اور مرد ان کے سیدنا سعد بن معاذ کے ساتھ لپٹ گئے کہ ہمارے لیے کچھ کرو، رحم کی اپیل کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ پہ بڑے راضی ہوئے اور کہنے لگے کہ سعد، جو فیصلہ تم نے کیا ہے یہی فیصلہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے نازل فرمایا ہے۔ سعد بن معاذ اس پہ راضی ہو گئے اور ان کو دوبارہ مدینہ بھیج دیا گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سعد بن معاذ کے فیصلے کے مطابق ان کے مردوں کو جو ہے وہ سیدنا محمد بن مسلمہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ انہوں نے ان کے مردوں کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی لے جایا گیا، اور مدینہ کے اندر ایک بنو نجار کے ایک مکان کے اندر ان کو ٹھہرایا گیا، اور وہاں مدینہ کے بازار میں خندقیں کھودی گئیں، جہاں پہ باری باری ان کو بلایا جاتا اور ان کی گردن اتار دی جاتی۔ کعب بن اسد قرظی سے کسی نے پوچھا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ابھی بھی تم نہیں سمجھ رہے، پکارنے والا پکارتا جا رہا ہے اور جانے والا کوئی واپس نہیں آ رہا ہے، تو ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہے کہ ہم قتل کیے جا رہے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ اب ان کے درمیان ہی حیی بن اخطب بھی موجود تھا، جو اپنا کعب بن اسد کے ساتھ وعدے کے مطابق موجود تھا کہ اگر کچھ مسئلہ ہوا تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تو وہ آیا تو اس نے ایک قیمتی لباس پہنا تھا، لیکن اس لیے کہ مسلمان اس کے لباس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اس نے جگہ جگہ اس میں سوراخ کیے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ میں اپنے آپ پہ کوئی ملامت نہیں پاتا، تو میں اپنی قوم کے ساتھ ہوں، اور بنی اسرائیل کے لیے یہ تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا کہ یہ خون ان کا ہونا ہے، تو اب یہ ہو کے رہے گا۔ تو اس کی بھی گردن اتار دی گئی، سوائے تین لوگوں کے کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، اور کچھ جو کم سن تھے ان کو چھوڑ دیا گیا، جن میں سے بعض نے بعد میں اسلام قبول کیا۔
اور اچھے صحابہ ثابت ہوئے۔ تو یہ بنو قریظہ کا معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو ان کی عورتیں اور بچے تھے ان میں سے کچھ سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور عثمان بن عفان نے خرید لیے، اور کچھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں نجد کی طرف بھیجا، اور ادھر جا کے انہوں نے ان کو بیچ دیا، اور اس کے بدلے میں مسلمانوں نے اسلحہ اور جہاد کے لیے گھوڑے خرید لیے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواتین میں سے ایک خاتون ریحانہ بنت عمر کو جو ہے وہ پسند فرمایا، اور وہ آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ لونڈی بن کے، انہوں نے خود یہ اختیار کیا کہ میں لونڈی بن کے رہوں گی، اور اللہ کے نبی کی لونڈی بنی اور اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ان کی زمین اور مال غنیمت جو ہے اس کو تقسیم کیا، اور سب سے پہلے خمس نکالا، اس کے بعد جو شہ سوار تھا اس کو 3 حصے دیے، 2 اس کے گھوڑے کے لیے اور 1 جو ہے وہ اس کی ذات کے لیے، اور جو پیدل تھے ان کو 1 حصہ دیا گیا۔ اور اسی جنگ کے کچھ ایام کے بعد ہی سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ سعد بن معاذ کا خیمہ اللہ کے نبی نے مسجد میں ہی لگوا لیا تھا کہ ان کی عیادت کرنے میں آسانی ہو، اور ان کے علاج میں بھی آسانی ہو۔ تو ایک دن کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے خیمے سے خون پھوٹ رہا ہے، تو وہ تیزی سے گئے تو دیکھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح جو ہے وہ پرواز کر چکی ہے۔ سعد بن معاذ نے غزوہ احزاب کے موقع پہ جب تیر لگا تو اس وقت یہ دعا کی تھی کہ اللہ میں تیرے دین کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہوں، تو مجھے ان کا انجام دکھا دینا، اس کے بعد جو بے شک تم مجھے موت دے دینا، یعنی کہ مشرکین مکہ کا بھی اور یہ یہود کا بھی۔ تو جیسے ہی وقت پورا ہوا اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، انصار کے ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ کے نبی کے بڑے محبوب تھے، حتیٰ کہ ان کو یہ کہا گیا کہ یہ انصار کے ابو بکر صدیق ہے، اور اللہ کے نبی ہر معاملے میں ان سے مشاورت کرتے، اور جس بات پہ وہ رائے دیتے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پہ اختیار کرتے۔ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، باقی غزوات ہوں، اور کتنے امور تھے جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کی جو ہے رائے کو تسلیم کیا۔ اور اب جب وہ فوت ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ آپ کے آنسو بہہ رہے تھے جب آپ نے ان کو قبر میں دفن کیا، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے آنسو ان کی قبر کی مٹی میں جذب ہو رہے تھے، اور آپ نے داڑھی ہاتھ میں غم کی وجہ سے پکڑی ہوئی تھی۔ اور منافقین نے مذاق اڑایا کیونکہ سعد بن معاذ کا جنازہ بہت ہلکا تھا، میت یعنی بہت ہلکی تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے جو ہیں وہ سعد بن معاذ کی جنازے میں شریک ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی موت سے اللہ تعالیٰ کا عرش بھی حرکت میں آ گیا۔ اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسند احمد میں کہتی ہیں کہ اگر قبر میں کسی کو دباؤ نہ دیا جاتا، دبایا نہ جاتا، یعنی قبر میں جب میت داخل ہوتی ہے تو اس کو ایک بار ضرور دبایا جاتا ہے، تو اگر نہ کسی کو دبایا جاتا ہوتا تو سعد بن معاذ کو نہ دبایا جاتا، لیکن ان کو بھی دبایا گیا۔ تو یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ کچھ غزوہ بنی قریظہ کا واقعہ تھا۔ تو اب ان دونوں غزوات جو کہ آپس میں منسلک ہی تھے، غزوہ بنی قریظہ اور غزوہ احزاب، اس کے کیا نتائج تھے، اس سے کیا ہمیں اسباق ملتے ہیں، اور اس کا عمومی طور پہ کیا تاثر رہا، مسلمانوں پہ کیا اثر پڑا اور اہل عرب پہ اس کا کیا اثر ہوا، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے۔ تو ابھی اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔